دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سنا رہی ہوں جو شاید آپ لوگوں کو کبھی سچا نہ لگے، لیکن میری روح پر جو داغ ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکیں گے۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا ہے اور خوفناک لمحہ ہے۔ یہ ایک خط ہے جو ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو لکھ رہا ہے۔ اگر تمہاری ہمت ہے تو اس خط کو آخر تک سن لینا، ورنہ اسے ابھی پھاڑ کر جلا دینا، کیونکہ اس کہانی میں وہ سب ہے جس کا سامنا کوئی انسان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک رات کی بات ہے کہ میں ایک دور دراز گاؤں سے واپس شہر آ رہا تھا۔ سردیوں کی رات تھی تو ہوا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی اور جنگل کے کنارے پر ایک سنسان سڑک تھی۔ وہاں سے گزرنے والی بسیں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن قسمت سے پرانی نیلی بس آ کر رک گئی۔ بس کے اوپر دھول جمی ہوئی تھی، شیشے ٹوٹے تھے اور لائٹ جو تھی وہ کمزور سی تھی۔ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا کہ یہ بس کیا شہر جائے گی؟ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، جی ہاں جائے گی، بیٹھ جائیے، ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں بیٹھ جائیے، ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ بس آدھی تو خالی تھی۔ کچھ اجنبی سے مسافر خاموشی سے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ سب کے چہرے بہت ہی زیادہ خاموش سے تھے، جیسے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو۔ میں نے بھی پچھلی سیٹ پر جگہ لے لی۔ بس چل پڑی۔ پہیے عجیب سی چرچراہٹ کے ساتھ اور انجن کی خوفناک آواز کے ساتھ اسٹارٹ ہو گئے۔ باہر جنگل تھا اور اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی بس کے۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی کھڑکی پر ناخن رگڑ رہا ہو۔ میں نے کنڈکٹر کی طرف دیکھا تو وہ کھڑا مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی لگ رہی تھیں، جیسے اس کے اندر زندگی ہی باقی نہیں ہو۔ ایک بوڑھی عورت سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اچانک اپنا منہ کھولا اور کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ ماری۔ میں پوری طور پر ہل گیا۔ میں ڈر کے مارے اپنی سیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا اور سیٹ پر چڑھ گیا۔ باقی مسافروں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ سب بالکل پتھروں کی طرح خاموش بیٹھے تھے۔ ڈرائیور نے آگے والے مرر سے مجھے دیکھ کر کہا، دوست خدا کی قسم میں نے ڈرائیور سے بات کرنے کی کوشش کی جو مجھے شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، دوست خدا کی قسم اس کی آنکھیں سرخ تھیں، آنکھیں بالکل آگ جیسی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ہمت کی اور کنڈکٹر سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا کہ یہ سب لوگ زندہ نہیں ہیں۔ میرے پہلو ترے سے زمین نکل گئی، پسینے سے میرا پورا جسم بھر گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے مسافروں کے چہرے بدلنے لگے ہیں اور ایک ایک کر کے زخم ان پر ابھرنے لگے ہیں اور ان کے چہروں پر سے اس طرح سے خون نکلنے لگا ہے جیسے گوشت سڑنے کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ سب کی نظر میری طرف جمی ہوئی ہے اور ان کے جسم پر سے خون ابھرنے لگا ہے جیسے کسی نے انہیں ذبح کیا ہو۔ اور ایک بوڑھی عورت جو میرے آگے بیٹھی تھی وہ آہستہ سے میرے قریب آئی، اس کے بال کھل گئے اور آنکھیں باہر کو نکل آئیں، اور اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ یہ بس ہمیشہ انہی کو لے کر جاتی ہے جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ دوست میں نے فوراً کھڑکی کھولی اور کودنے کی کوشش کی، لیکن کھڑکی کے باہر اندھیرا نہیں تھا بلکہ سینکڑوں ہاتھ اور ہڈیوں جیسے سفید ہاتھ مجھے پکڑنے کے لیے باہر جھول رہے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں اندر کی جانب تو یہاں تو مجھے زندہ موت نظر آ رہی تھی۔ اچانک شیشے ٹوٹنے لگتے اور اچانک باہر اندھیرے سے ہاتھ نکلنے لگے۔ کسی نے آہستہ سے کہا کہ اب تیری باری ہے۔ میں نے زور لگا کر آنکھیں بند کی اور ایک دعا پڑھی اور پڑھتا رہا، آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں خود کو جنگل کے کنارے زمین پر دیکھتا ہوں، بس غائب ہو چکی ہوتی ہے، جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو۔ لیکن میری کلائی پر آج بھی ہڈیوں جیسے ہاتھوں کے نشان موجود ہیں۔ کبھی کبھی رات کو وہی انجن کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، جیسے وہ سب دوبارہ مجھے لینے آنے والے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نگل گئی، پسینہ میرے پورے جسم کو بھگو چکا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب میں ہوش میں آتا ہوں تو خود کو جنگل میں پاتا ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کر میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔
یہ میرے ساتھ ہوا کیا، یا میں نے کوئی خواب دیکھا؟ لیکن میں خواب نہیں دیکھ پایا تھا، کیونکہ میں جس جگہ موجود تھا وہاں پر ایک جنگل موجود تھا ابھی فی الحال۔ میں بار بار اپنی کلائیوں کو دیکھتا ہوں کہ میری کلائیوں پہ بار بار وہی نشانات تھے جو میں نے اس بس میں دیکھے۔ تو یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ پھر کیا تھا دوستوں؟ کبھی کبھی رات کو وہی انجن کی آواز میرے خوابوں میں آتی گونجتی ہے، جیسے وہ بس مجھے دوبارہ لینے آنے والی ہے۔ میں اپنے آپ کو پھر سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اٹھاتا ہوں اور جنگل سے دوڑ لگا دیتا ہوں۔ لیکن دوست، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دوستوں، اگر کبھی تمہیں بھی کسی سنسان سڑک پر کوئی نیلی پرانی بس نظر آئے تو تم سب کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس پر کبھی سوار مت ہونا، کیونکہ وہ بس زندہ لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اور میں تمہارا بدقسمت دوست، مجھے نہیں پتا میری زندگی کا یہ واقعہ کس طرح کا تھا، لیکن آج تک میں اس چیز کو نہیں بھولتا۔ دوستوں، یہ کہانی ایک سچی کہانی تھی جو کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو خط لکھ کر بتا رہا تھا۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ لوگوں کو لگے کہ کوئی خواب تھا یا اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، لیکن جب آپ اپنے جسم کو یا کوئی ایسی چیز ارد گرد دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو اسی خواب میں موجود ہوئی تھی تو ڈر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیسی لگی یہ کہانی؟ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی کوئی ایسی کہانی دیکھی ہے؟ تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خوفستان کو نہیں کیا ہے اب تک سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اور اسٹوری کیسے لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔